بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ گفتگو آج کی یہ ہے کہ ایک صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، میں اختصار کر رہا ہوں ایک لمبی حدیث کا، کہ حضور آپ کو قیامت والے دن جو ہے وہ کہاں پہ آپ ملیں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ملنے کی 3 جگہ بتائی ہیں، اور کیونکہ اس دن پریشانی کا یہ عالم ہے کہ قرآن پاک کی آیات موجود ہیں کہ باپ بیٹا، میاں بیوی، بہن بھائی، سگے رشتہ دار، ہاں جی ماں بیٹا، ہر بندہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، یار میری کسی طرح جان بچ جائے تو باقی جو جاتے ہیں جائیں جہنم میں۔ اور قرآن نے تو یہ لفظ بھی بولے ہیں وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، ایسا بھی بندہ ہوگا جو کہے گا اللہ ساری دنیا جائے جہنم میں، وَمَن فِي الْأَرْضِ، جو بھی زمین میں روئے اور زمین میں بستا ہے سارے جہنم میں جائے، اللہ تو مجھے صرف بچا لے۔ اتنی پریشانی ہوگی، کیونکہ اس دن تو آنکھیں کھل جائیں گی نا سب کی، جو جھوٹ سچ ہے، صحیح غلط ہے، سارا کچھ سامنے آ جائے گا، تو اس قدر پریشانی کا عالم ہوگا۔ تو صحابی پوچھتے ہیں حضور اس دن آپ کو کہاں پہ ڈھونڈیں، آپ کہاں ملیں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے 3 جگہ بتائی ہیں۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ مجھے دیکھنا ہو تو مجھے ڈھونڈو، میں تمہیں ملوں گا جہاں پہ اعمال کا ترازو لگا ہوگا، میزان، وزن ہو رہا ہوگا، اور اعمال کا وہاں پہ وزن ہے نا، کس کی کتنی نیکیاں ہیں کتنی برائیاں ہیں، وزن ہوگا۔ وہیں پہ جس کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ خوش نصیب ہے، وہ نکل جائے گا، اللہ پاک کی رحمت ہو جائے گی اس پہ۔ دعا کریں اللہ ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں سے فرمائے۔ تو نبی علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہوں گے، امتی امتی اپنی امت کے لیے دعائیں اور پریشانی کا اظہار اللہ پاک فضل کر دیں گے۔ اسی طرح دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 پتے بتائے ہیں، پھر بتایا میں پل صراط پہ بھی ہوں گا۔ پل صراط پہ کیا ہے؟ لوگوں نے گزرنا ہے وہاں سے، ہر بندے نے وہاں سے گزرنا ہے، اور بڑی مشکل سلسلہ ہے، اس کا راستہ بڑی مشکل ہے، اللہ کی رحمت کے بغیر بندہ وہاں سے آگے نہیں گزر سکتا۔ بڑے بڑے پیر مولانا اور عالم اور فاضل وہاں پہ جا کے پھنس جائیں گے۔ پل صراط سے گزرنا ہوگا، جو کرتوت کر کے گئے تھے اس کے مطابق وہاں سے آپ کا گزرنا ہوگا۔ میں اور آپ سب اس میں شامل ہیں۔ نبی علیہ السلام وہاں بھی موجود ہوں گے، دعائیں فرما رہے ہوں گے، امت کے لیے اللہ پاک سے آسانیاں مانگ رہے ہوں گے، کیونکہ رب نے وعدہ کیا ہے نا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پیارے حبیب آپ کے لیے ہم نے ایسے معاملات رکھے ہیں آپ انشاءاللہ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ وہ کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ جو مشرکین آپ کو تنگ کرتے ہیں نا، تنگ کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، ان سے پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت اچھا دے گا، آپ کو راضی کر دے گا۔ اور ایک جگہ نبی علیہ السلام نے بتائی ہے جی، حوض کوثر، جہاں پہ خوش نصیب لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے جام کوثر پلا رہے ہوں گے۔ یہ بھی ہم دعا کرتے ہیں، ہونی بھی چاہیے، اور اب بھی دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی وہ جام کوثر نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تشریف فرما ہوں گے۔ دیکھیں صحابہ کرام نے سوال پوچھے، ہمارے لیے بڑی آسانیاں کر دی ہیں۔ میں مختلف چیزوں کو جمع کر رہا ہوں ایک اپنے الفاظ میں۔ صحابی پوچھتے ہیں حضور ہمیں اب پہچانے کے کیسے؟ وہاں تو امتوں کا ڈھیر ہوگا، کس نبی کی امت، کس کی ڈھیر۔ آپ صاحب فرماتے ہیں یہ کوئی بات ہے؟ اگر ایک جگہ پہ مثال دی کہ ایک جگہ پہ ایسے گھوڑے کھڑے ہوں، اس میں کچھ چمکدار گھوڑے جن کی پیشانیاں چمک رہے ہوں، پہچاننے مشکل نہیں جی، کہ میں اپنی امت کو پہچانوں گا۔ یہ جو تم وضو کرتے ہو نا، اعضائے وضو تمہارے یہ چمک رہے ہوں گے، جس جگہ پہ وضو کا پانی لگتا ہے، چہرے پہ، ہاتھوں، بازو، پاؤں، ہاں جی یہ چمک رہا ہوگا سب کچھ، میں اپنی امت کو پہچان لوں گا وہاں سے۔ یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ اعضائے وضو اس کے چمکے گا نا جو نماز پڑھتا ہوگا، جس کی نماز بے توجہ نہ ہوگی تو وہ وہاں پہ کیسے، وہ تو مکس ہو جائے گا نا، پھر خدشہ ہے نا اس بات کا۔ خیر نبی صاحب فرمایا اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے تو میرے امتی ایسے خود لپک کے میری طرف ایسے آ رہے ہوں گے۔ تو آخری درس کی بات جو ذرا سخت بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام فرمایا اچانک یہاں تک حدیث بیان کی جاتی ہے، آگے سے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اگلے لفظ ذرا مولوی صاحب کے اپنے بھی بعض کا خلاف ہو جاتے ہیں۔ کہا ایسے بیچ میں ایک درمیان میں ایک باڑھ آ جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے فرشتوں کو کیا کر رہے ہو، یہ تو میرے امتی ہیں، آنے دو ان کو۔ تو فرشتے آگے سے جواب دیں گے انک لا تدری، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ نہیں جانتے
آپ کو نہیں پتا کہ ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا دین میں نئی چیزیں ایجاد کر دی تھی. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ کے امتی ہیں، لیکن آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے تو فرمائیں گے اوہ اچھا، سحقن لمن غیر بعدی، دوری ہو ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو ہی بدل دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت برہمی کا اظہار کریں گے. رحمت للعالمین آپ سب کہتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کہتے ہیں نا شفاعت ہو، حوض کوثر نصیب ہو، میزان پہ ملیں، پل صراط پہ ملیں، لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیے گا، اگر نبی علیہ السلام اس دن یہ فرما دے کہ یہ دور ہو جائے جس نے میرے دین کو ہی بدل دیا میرے بعد، کیا مطلب ہے؟ یہ سن لیجئے کہ نبی علیہ السلام عید کا خطبہ دیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا خطبہ جو ہوتا تھا، نکاح جس سے پڑھایا جاتا ہے، ہر خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے لوگوں ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات ہے تو وہ اللہ کی کتاب قرآن پاک کی بات ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں سب سے بہترین طریقہ ہے تو وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. وشر الامور محدثاتها، لوگوں یہ جو نئی نئی چیزیں ہیں نا یہ شر ہے، سارا ہر نئی چیز یہ شر ہے. اور فرمایا کہ اور یہ ہے کیا؟ یہ بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ، دین میں اپنی طرف سے نئے کام یہ بدعت ہے، شر ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور گمراہی انسان کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دے گی. درس ختم ہے اس بات پہ. بس سمجھانا یہ مقصد ہے، نئے کاموں سے بچیے، بدعات سے بچیے. کبھی بھی مجھ پہ نہ یقین کیجیے گا، کسی بڑے مولوی صاحب پہ، پیر صاحب پہ اتنا اندھے دھند یقین نہ کیجیے. ان سے پوچھ لیا کریں حضرت صاحب جو مسئلہ